انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس قرآن کو ہم نہیں نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ اگر کسی ملک کا بادشاہ اعلان کرے کہ ملک کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تو بادشاہ ملک کی سرحدوں پہ جا کے پہرا نہیں دیا کرتا، اس مقصد کے لیے وہ ایک فوج بناتا ہے جس میں خوبصورت نوجوانوں کو وہ چنتا ہے، پڑھے لکھے اچھی پرسنالٹی والے سمجھدار، ان کو تنخواہیں اچھی دیتا ہے، ان کی وردی اچھی ہوتی ہے، ان کی عزت بہت ہوتی ہے۔ پھر وہ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے تو بادشاہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کی ایک فوج بنائی۔ چنانچہ حفاظ جو ہیں یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، قاری حضرات حروف قرآن کے محافظ ہیں، علماء کرام معانی قرآن کے محافظ ہیں، اور مشائخ عظام یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ تو یہ ایک فوج بن گئی جو قرآن کے محافظ ہیں۔ اب اللہ کو اپنے ان فوجیوں سے محبت ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتا۔ یعنی طالب علم کو ہر وقت اللہ کے راستے میں رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے طالب علم اپنے مدرسے میں آ کے سو رہا ہوگا نا، اس کو پھر بھی ثواب ملے گا۔ جیسے معتکف کو ثواب ملتا ہے، طالب علم کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی شان اتنی بڑی کہ جب یہ مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، دنیا میں کسی کی عزت کرنی ہو نا کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اور اس ملک میں مہمان کے طور پہ آ رہا ہے تو اس کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، عزت معابی کے لیے۔ یہ عزت افزائی ہوتی ہے۔ تو یہ طالب علم مدرسے میں جا رہا ہے تو اللہ نے اس کے نیچے سرخ کارپٹ کی بجائے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنے پر بچھاؤ۔ اور واقعی مہمان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو لوگ اپنے مہمان کے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنے پر محبت کی وجہ سے بچھاتے ہیں۔ اب آپ سب غور کیجئے کہ اس طالب علم کا اللہ کی نظر میں کتنا بلند مقام ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ طالب علم کے لیے ہوا میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس مخلوق کو استغفار پر لگا دیا کہ تم میرے بندے کے لیے استغفار کرتی رہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو تمہارے استغفار کو ذریعہ بنا کر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو طلباء سے، طالبات سے، علماء سے، عالمات سے محبت ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا۔ تو یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، کوئی بندہ مدرسے میں خود نہیں آتا، اللہ کی جب رحمت کی نظر پڑتی ہے، اللہ کا جب چناؤ ہوتا ہے تب وہ مدرسے میں آتا ہے، توفیق مل جاتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، آگے قدم بڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ کالج اور یونیورسٹی میں تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، مدرسے میں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا۔
پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، پھر وہ بچہ مدرسے میں آتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے طلباء اور علماء سے اللہ رب العزت کو محبت ہے۔